برہان اسلامک وظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک عظیم الشان سورت ہے جس کا نام الاخلاص ہے۔ یہ اس سورت کا محض نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں خالصتاً توحید بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص میں لفظ اخلاص کہیں بھی ورد نہیں ہوا، لیکن اس سورہ مبارکہ کو یہ نام اس کے معنی کے اعتبار سے ہی دیا گیا ہے، لہٰذا جو مسلمان بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ اگر آپ اس سے سحری کے وقت یا افطاری کے وقت یا پھر رمضان المبارک میں کسی بھی وقت صرف 4 مرتبہ آپ اس چھوٹی سی سورت کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ سورت اخلاص 4 آیت 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا تعارف کروانے کے لیے نازل کی گئی۔ سورت اخلاص میں توحید باری تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک اور خالص کر کے بیان فرمایا گیا ہے، اسی لیے یہ سورت اخلاص کہلاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن فضیلت اور معنویت کے لحاظ سے بے حد وسیع ہے۔ اس کے مکی اور مدنی دونوں کے ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بیان کیجیے۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل کی گئی، کیونکہ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ جب بھی کسی اجنبی سے ملتے تو پہلے اس کا حسب نسب دریافت کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے ابو القاسم، اللہ نے فرشتوں کو نور حجاب، آدم کو مٹی، سڑے ہوئے گارے، ابلیس کو آگ کے شعلوں سے، آسمان کو دھوئیں اور پانی اور جھاگ سے بنایا۔ ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے بنا ہے، لوہے سے یا چاندی سے، وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، اور کس سے اس نے وراثت پائی، اور اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ روایت کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پر مکہ میں اور مدینہ میں مختلف لوگوں نے یہ سوال اٹھایا اور ہر بار اللہ پاک کی جانب سے یہی اشارہ ملا کہ جواب میں ہر سوال کرنے والے کے سامنے اس سورت کو دہرائیں۔ قرآن مجید پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اٹھنے والے ہر ایک سوال کا نہ صرف واضح جواب دیا بلکہ اس کو مکمل جامعیت اور ثبوت کے ساتھ محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بھی متنازع سوال دشمنان اسلام کی جانب سے اٹھایا جائے تو قرآن پاک سے بہترین جواب دیا جا سکے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ کی عظمت کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف وہی تمام کائنات کا رب ہے اور اس کی ربوبیت میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مالک الملک ہے۔ تو ناظرین، آئیں اب بات کرتے ہیں سورت اخلاص کی فضیلت کے بارے میں۔ تو جان لیجئے کہ اس سورت کی فضیلت بے حد بلند و برتر ہے۔ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب میں سورہ زلزال نصف قرآن، سورت اخلاص 1/3 قرآن، سورت الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ گویا ہم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر کے
ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تلاوت میں وقت بھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا اور ثواب بھی ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کے برابر ملے گا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ سورۃ یاسین کو پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، لہٰذا ہم سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہونے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور صبح اور شام ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے سے ہر روز 25 قرآن پاک تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس حساب سے پورے رمضان المبارک میں 750 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو بندہ صبح سویرے سورۃ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات پوری فرمائیں گے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رات کو سورۃ یاسین پڑھ کر سونے والوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے دنیا و آخرت کے لیے رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم روزانہ 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے قریباً روزانہ قرآن کا 1 پارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یوں پورے رمضان میں 1 قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یا ایسے بھائی اور بہنیں جو روزانہ 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ سحری اور افطاری میں اور ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیا کریں، تو اس طرح سے انہیں ہر نماز کے بعد 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یوں اگر دن میں 2 بار سورۃ یاسین بھی پڑھ لیا کریں تو یوں ہر روز 27 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ مزید جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نیکی کے ہر عمل کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی عام ایام میں قرآن کا 1 حرف پڑھنے کے بدلے اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان المبارک میں 70 گنا اضافے کے ساتھ ہر 1 حرف کو پڑھنے پر 700 ہو جاتی ہیں، جبکہ باوضو حالت میں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کا ہر 1 حرف ادا کرنے پر یہ نیکیاں بڑھ کر 7000 تک پہنچ جاتی ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا دریا موجزن رہتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اس ویڈیو کے توسط سے میں اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہی ہر نماز کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے سے پورے قرآن کا ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ روزانہ 1 سپارے کا اردو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ہمیں معلوم تو ہو سکے کہ ہمارے اتنے بڑے اور عظیم الشان خالق کائنات نے آخر ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور وہ ہم سے آخر کیا چاہتا ہے، اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ لہٰذا اس رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت کی بجائے پورے قرآن کے ترجمے کا اہتمام کیا جائے، جبکہ تلاوت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ روزانہ سورۃ اخلاص اور سورۃ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ناظرین، جیسا کہ اس ویڈیو میں سورۃ اخلاص کی برکات بیان کی جا رہی ہیں، تو مزید سماعت فرما لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورۃ اخلاص کا ورد کیا تو اس کے گھر سے
तमाम मुसीबतें, बलाएं और फ़क्र व फाका दूर कर दिया जाता है। मज़ीद जान लीजिए कि सूरत इखलास को सर दर्द के लिए भी पढ़ा जा सकता है। इसके लिए 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर मरीज़ के माथे पर दम कर दें तो इंशाअल्लाह सर दर्द जाता रहेगा। पूरे दिन में 3 बार दम करने से सर दर्द मुकम्मल तौर पर जाता रहेगा। नाजरीन, कुछ ख़वातीन के बच्चे हमल के दौरान ही ज़ाया हो जाते हैं। अगर वो हमल के पहले महीने देसी जवाइन, काली मिर्च और शहद पर 100 मरतबा सूरत इखलास दम करके रख लें और हर रोज़ 1 चुटकी जवाइन, 3 अदद काली मिर्च खाकर उंगली से शहद लगाकर चाट लिया करें तो इंशाअल्लाह इस अमल से बच्चों के ज़ाय हो जाने का मसला ठीक हो जाएगा। जबकि कुछ लोग हर रोज़ मुकर्रर मिकदार पर 100 बार सूरत इखलास दम करके इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे ज़्यादा फजीलत हासिल होती है। कोशिश करें कि किसी नेक बुज़ुर्ग से ये दम कराएं ताकि ज़्यादा मकबूल हो सके। नाजरीन, अगर किसी को डरावने ख्वाब आने का मसला हो तो उससे चाहिए कि वो बावुज़ू नमाज पढ़कर बिस्तर पर लेट जाए, 1 बार सूरत फातिहा और 3 बार सूरत इखलास पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारकर सो जाए तो इंशाअल्लाह डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। अगर आप रोज़ाना दिन में 8 बार सूरत इखलास पढ़ते हैं तो इससे हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है और इसके तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। अगर सूरत इखलास 41 बार पढ़ी जाए और इसके साथ अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ा जाए और किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके नाराज़ मियाँ बीवी को खिलाई जाए तो दोनों में बाहमी मोहब्बत बढ़ेगी। लिहाजा नाजरीन, इस मुख्तसर सी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह फजीलत रखी है। हमें चाहिए कि हम रोज़ाना इस सूरत मुबारक को पढ़ने की आदत बना लें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।